مایوس عناصر نے انتہا کر دی. کچھ کہتے ہیں جی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کیوں ایکشن لیا؟ ڈالر بڑھ رہا تھا. دفاع اور ملک کی سلامتی کا تعلق ملک کی معیشت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کی معیشت درست نہ ہو تو آپ کا دفاع بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. سوویت یونین کے پاس بہت ایٹم بم تھے، بڑا اسلحہ تھا، معیشت کمزور ہوئی، تباہ ہو گئی. قوم اور فوج کو لڑایا گیا، لیبیا میں تباہی آ گئی. عراق میں الحمدللہ یہاں جب بھی کسی نے سازش کی ہے پاکستان کی قوم اور فوج، انہوں نے اسے جواب یہ دیا کہ ہم ایک ہیں. اس قوم کا درد فوج کے دل میں ہے اور فوج کی عظمت قوم کے دل میں ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بعض منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والے جو ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جائیں جا کے سروے کر کے دیکھیں کہ یہ صرف اس ہفتے کے اندر جو اقدام اٹھائے گئے سپاہ سالار کے حکم کے اوپر، کیا پوری قوم اس کی تحسین نہیں کر رہی؟ آج کا یہ پورا اجتماع جس میں تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ ہیں، یہ جو ڈالر کی قیمت نیچے آئی، چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، ہم یہ قرارداد پاس کرتے ہیں کہ محترم سپاہ سالار صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان ذخیرہ اندوزوں کو دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائل کروائیں. یہ میرے میڈیا کے رات کو جو دوست بیٹھتے ہیں 7 بجے سے 12 بجے تک، وہ بھی ذرا قوم میں یہ جذبات دیکھیں، وہ بھی قوم میں یہ جذبات دیکھیں کہ قوم چاہتی ہے کہ یہ جو قوم کو لوٹنے والے ہیں یہ چوکوں چوراہوں میں لٹکے نظر آئے. ظالموں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے ذخیرہ اندوزوں کے لیے. بیٹھے ہیں مولانا قاری حنیف بھٹی صاحب، حضرت مفتی صاحب، لعنت سے بھی بدتر وعید ہے، جہنم کا آخری ٹھکانہ ہے ذخیرہ اندوز کے لیے. محترم سپاہ سالار صاحب، اللہ کی قسم یہ قوم چاہتی ہے کہ اس ملک کو جس نے لوٹا ہے اس کو چوکوں میں لٹکا دیجیے. صدیوں آپ کو یہ قوم سلام پیش کرتی ہے. الیکشن کی بہت جلدی ہے بھائی. دونوں تجربے ہم نے دیکھ لیے. اگر ایک بیان پہ 35 روپے ڈالر نیچے آتا ہے تو پھر جمہوریت کے ذریعے آنے والے بھی جواب دیں کہ ان کے دور میں یہ ڈالر نیچے کیوں نہیں آیا. ہم تو بڑی امیدوں کے ساتھ ڈار صاحب کو لائے تھے، اس ڈالر نے تباہی مچا دی. تو پتا چلا کہ اگر دیانتداری ہوگی، کیونکہ فوجی کے بارے میں یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو حکم کا پابند ہے، اب یہ سیدھا کر دے گا، کسی کو نہیں کہنا پڑا. منی ایکسچینجر جو ہے ان سے کہے نا کرے مہنگا ڈالر، ابھی ذخیرہ اندوزوں سے کہے نا. اور کون ہے یہ مافیا کون ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا؟ یہ چینی کو، پراٹھے کو اور زندگی کے روز مرہ کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ ہے. اور میرے بھائیوں، یہ وہی ہیں جن کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ طاقت میں آ کے ہمارے جسم کے اندر سے پسینہ نہیں خون نکالتے ہیں. یہ مہنگائی کس نے کی ہے؟ میں نے اور آپ نے کی ہے. یہ کس کے ہزاروں من چینی پکڑی جا رہی ہے؟ میری اور آپ کی بلیں ہے. یہ قاری صاحب کی ہے، بشیر صاحب کی ہے، مولوی حبیب الرحمان کی ہے، علامہ صاحب کی ہیں. آپ گھوم پھر کے دیکھیں، وہی ایک طبقہ ہے، وہ کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ ہے. کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ پتا چلا کہ اگر دیانتدار لیڈرشپ ہو، اخلاص ہو تو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. ایک ہفتے کے اندر سپاہ سالار کے حکم پر میں FIA، ISI، IB، پولیس، جس نے ان ذخیرہ اندوزوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتا یہ ملک سیدھا؟
یہاں 12 سال 14 سال کیس چلتے ہیں نیب میں، اس کے بعد کہا جاتا ہے پلی بارگیننگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قوم کا پیسہ لگا دیا بھائی، اس سے اچھا کیس کرو ہی نا. مولانا گربانی صاحب اربوں روپے لگاتے ہیں کہ یہ چور پکڑا ہے ہم نے، یہ چور تھا، اس نے قوم کا پیسہ لوٹا. اس کے بعد اس سے کہتے ہیں بھائی اپنا پیسہ بھی لے جا، گھر چلا جا. یہ جو قوم کا پیسہ آپ نے لگایا ہے وکیلوں کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، دفتروں کے اوپر، اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا بھی تو جواب دو. آج یہ جو قوم، یہ غریب کے گھر میں ایک وقت روٹی ہے اور 2 وقت نہیں ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ صرف آپ قومی اسمبلی کے آخری دن کا کھانا دیکھیں جو MNA نے کھایا. یہ غریب نہیں ہم نے جن کو الیکٹ کر کے بھیجا، غریب بیچارے مسکین. 70 قسم کا کھانا تھا غریب قوم کے نمائندوں کا، ماشاءاللہ 70 قسم کی اس میں ڈشیں. اور دوسری طرف بل آ جائے تو بل کو ذرا پڑھ لیں اس میں کیا کیا ہے. ایسے بھی ٹیکس ہے جن کا نام ہی نہیں ہے. تو سپاہ سالار صاحب ہم آپ سے ایک اور بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں. یہ قوم کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا. کئی IMF کے پاس ہمیں نہیں جانا پڑے گا کہ یہ جو بجلی چور ہیں ذرا ان پہ بھی ایک کریک ڈاؤن شروع کروا دیں. غریب کیا تو غریب تو بل دیتا ہی ہے ڈرتا ہوا. اس کے تو گھر میں باپڈا والے پہنچ جاتے ہیں میٹر اتارنے. امیر اور طاقتور کے گھر میں تو وہ بھی نہیں پہنچتے. اس کے تو ایک 10,000 کے بل کی بھی قسط نہیں ہوتی، اس کے تو 10 لاکھ کے بل کی بھی قسط ہو جاتی. تو جناب آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اور آپ متوکل، اللہ پہ توکل کرنے والے آدمی ہیں، حافظ قرآن ہیں. اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس فوج کی جس فوج پہ پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے. یہ سلسلہ مہربانی کیجئے، چینی والوں سے شروع کیا، ڈالر والے سے شروع کیا، اب یہ بجلی چور اور گیس چور جو ہیں ان تک بھی لے جائیے ذرا. آگے سردی آنے والی ہے، غریب کو پھر گیس نہیں ملے گی. تو اگر آپ ان بجلی اور چور اور گیس چوروں کو بھی کٹارے میں کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کم از کم غریب آپ کو دعا ہی دے سکتا ہے. اور غریب کیا کر سکتا ہے؟ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہ ذہن میں رکھے کہ وہ توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. آج بھی صبح میں وفاقی وزیر داخلہ سے ملا ہوں، محترم جناب سرفراز بگٹی صاحب سے، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ اس سال جتنے کیس درج ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہے کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں انہوں نے تو جب ڈنمارک میں اور سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا تو میرا قرآن پکڑ کے کہا کہ یہ عظمت والی کتاب ہے، ہم اس کے جلانے والوں سے برات کرتے ہیں. جلا والے کی بھی مکمل تحقیقات، غیر جانبدارانہ تحقیقات قوم کے سامنے آنی چاہیے، سرگودا کی بھی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پاکستان کی مسلم مسیحی قیادت نے اور پاکستان کی مذہبی قیادت نے باہمی اتحاد سے ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے، آئندہ بھی ہم ناکام بنائیں گے. کل پرسوں میرے پاس بشپا پشاور آئے ہوئے تھے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیرت النبی کے جتنے اجتماعات ہوں گے اس میں پاکستان میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے. بلکہ ایک مشترکہ تقریب لاہور میں اور اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل اپنی مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرے گی، جس کا عنوان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انسانیت کے لیے، سیرت طیبہ کی روشنی میں سیرت کانفرنس اس عنوان پر کی جائے گی. ہمارے جو مسیحی قائدین ہیں بہت ساروں نے تو PhD اسلام میں کی ہے.
ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ مکالمہ ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہے، مولانا عباس خالد صاحب، اللہ نے قرآن میں پوری سورت بیان کرنے کے بعد کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صحیح، بالکل صحیح۔ پورا کہا توحید پرستوں کا عقیدہ یہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے جا کے گردن پہ رکھ دے کہ تمہیں کلمہ پڑھ نہیں تو میں تیری گردن اتارنے لگا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے، دین محبت کا نام ہے، جس دین کا نام سلامتی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جڑا والا کے واقعے پہ کیوں اتنے سخت اشتعال میں آ گئے؟ میں نے کہا میں اشتعال میں نہیں آیا، میں خوف زدہ ہو گیا کہ میرے آقا قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے جن کو ضمانت دی تھی ان کی بچیاں راتوں کو کھیتوں میں چھپ کے جان بچا رہی تھی، ذرا جواب تو دو مجھے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم شرمندہ ہیں بشپ صاحب، ہم یہ زبان سے نہیں دل سے آپ سے کہتے ہیں کہ جڑا والا میں جو ہوا ہم اس پر شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف ہے، وہ جی اشرفی صاحب نے معافی مانگی تو تم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو ہم کہتے تم نے کام ہی ایسا کیا ہے اور اس دین کے نام پر کیا ہے جو دینی سلامتی والا ہے، اس آقا کی تعلیمات کے خلاف کیا ہے جو آقا اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ تو اور معافی نہ مانگوں تو کیا کروں؟ میں کہوں میں اس ماں کے آنسوؤں میں معافی نہ مانگوں تو کیا کہوں جس کی جوان بیٹیوں کا جہیز تم نے جلا دیا؟ کہتے جی ادھر کدھر جلی ہے تورات انجیل زبور؟ میں نے کہا آ جاؤ، میں نے تو سینکڑوں جلی ہوئی دیکھی۔ مجھے قرآن کریم کی اگر کسی نے بے حرمتی کی ہے اس کا ہمیں دکھ بھی ہے، ان کو پکڑا بھی جانا چاہیے اور یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انجیل تورات زبور یا صلیب کی توہین کروں؟ مجھے قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، میں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم سب مانتے ہیں بھائی، ان کا عقیدہ ہے وہ مصلوب ہو گئے، صلیب پہ ان کو چڑھا دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے رب نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، اس دنیا میں امن لانا ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کے اس دنیا میں امن لانا ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ؟ کیوں حضرت؟ کسی کو پاکستان، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، محراب و منبر کی ذمہ داری ہے۔ میں اس مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے، جس نے اپنی مسجد کھول دی کہ آؤ رات کو میری بہنوں بیٹیوں میرے عزیزوں میری مسجد میں بنا لو۔ میرے شاگرد ہمارے قاری علی بٹی صاحب کا شاگرد ہے، مسجد بھی میری ہے، مسجد بھی انہوں نے بنائی ماشاءاللہ۔ یہ تو میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ وہ جاہل جو کہتے ہیں حجی مولوی نے مسجد کیوں کھولی، اور ساری کائنات کی مسجدیں مسجد نبوی کے ذرے پہ قربان، میرے آقا نے تو اپنی مسجد کے اندر مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی، اور معاہدہ نجران ہم سب اس کے پابند ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہی ربیع الاول شروع ہوگا تو ہم 25 سے 30 ستمبر کے دوران ہم سارے ایک بار جڑا والا جائیں گے، دیکھیں گے اب تک کیا ہوا ہے، حکومت نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں، جو ہم لوگوں نے وعدے کیے وہ کتنے پورے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہن بھائیوں کا وہ جو خوف کا احساس ہے وہ کتنا کم ہوا ہے۔
میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں، بشیر صاحب آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا حق اس پاکستان پہ میرا ہے۔ آپ نے دیکھا وزیر اعظم وہاں پہنچے، وزیر داخلہ وہاں پہنچے، وزیر مذہبی امور پہنچے، ہم سب پہنچے، چیف جسٹس مستقبل کا وہاں پہنچا، ہمیں درد تھا تو ہم وہاں پہنچے۔ یہ آپ کا اور ہم سب کا درد ہے۔ ہم نے اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور یہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ ہم نے پیغام پاکستان میں جو معاہدے کیے، جو وعدہ کیا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ طاہر الحسن صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا